اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کے متعلق اچھی باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام. آپ سب کا پروگرام ہمارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ٹیم اے موجود ہے اور ٹیم بی بھی موجود ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان کچھ مقابلہ ہوگا، کچھ سیگمنٹس ہوں گے، کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے، جن کے ذریعے کوشش کی جائے گی کہ آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانا. تو آئیے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی سیگمنٹ سے، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے غالا غالا ہمارا نبی، سب سے بالا غالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو سجایا کرو. مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو سجایا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، درود پاک پڑھنا اتنا پیارا عمل ہے کہ حدیث مبارکہ آج اپنے ایک سنی کہ کیا فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو کیا کرو، سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن کیا ہوگا، نور ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا، نور ہوگا. دنیا میں درود پاک پڑھتے ہیں، ایک درود پاک پڑھنے پر کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ 10 پر 100 مرتبہ. جو روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت اپنا لے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. درود پاک پڑھنا کتنا آسان عمل ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کس طرح بیٹھے ہوئے؟ ایسے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر تو چلیں بیٹھے ہوئے، آپ سے کچھ سوالات بھی ہونے، کچھ جوابات بھی ہونے، مگر یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ہر طریقے سے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، درود پاک ایک بار پھر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور کرسمس مندی کے ناظرین، تو آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے، اور ٹیم اے اور ٹیم بی کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، کچھ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کرسمس مندی کے ناظرین، آسان سوالات سیگمنٹ کا نام ہے، اور سیگمنٹ میں کچھ سوالات ہوں گے جو کہ ہوں گے آسان، مگر مزید آسان کرنے کے لیے آپشنز بھی آپ کے پاس موجود ہیں، مگر آپشن لیں گے تو 1 نمبر آپ کو دینا پڑے گا، یعنی کہ اگر آپ آپشن لے لیتے ہیں، آپشن کے بغیر جواب دیتے ہیں تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 2۔ اگر آپ آپشن لے کے جواب دیں گے تو 1، اور اگر آپ کوئی جواب نہیں دیتے یا جواب تو دیا مگر کیا دیا؟ غلط دیا، تو پھر 0۔ چلیں بڑھتے ہیں سوال کی جانب۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے نماز مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جی بتائیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ 7 رکعتیں۔ سوچ لیں۔ جی سوچ لیا۔ سوچ لیا؟ جی جی 7 7 رکعتیں۔ جی 7 رکعتیں۔ 7 چلیں کون بتائے گا کہ 7 میں سنتیں کتنی ہیں، نفل کتنے ہیں، فرض کتنے ہیں؟ بتائیں کسی کو، بتائیں بھائی۔ 3 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل۔ بس کتنی ہیں کل ملا کے؟ کتنی ہوئی؟ 7۔ جی 7 رکعتیں ہوئیں، 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل، یہ ہوئی 7 رکعتیں جو کہ مغرب کی کل رکعتیں ہیں۔ ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب بالکل درست ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی آپ سے سوال یہ بتائیے مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جی بتائیں۔ 5۔ 5 ہے؟ سوچ لیں، جی سوچ لیں۔ 10 تو نہیں ہے؟ نہیں 6 نہیں 7 نہیں 5 نہیں 5 ہیں 4 نہیں 5 ہی ہیں؟ جی کنفرم ہے؟ یا کہہ رہے ہیں کہ 5 ہی ہیں؟ جی بتائیں بھائی، اوپر مائک دیں۔ 5 جی 5 آپ بتائیں بھائی، آگے مائک دیں۔ 5 آپ بھی بتا دیں بھائی، 5 ان کو بھی مائک دے دیں۔ 5 5 نمازیں فرض ہیں مسلمانوں پر۔ جواب ٹیم بی کا بالکل درست ہے۔ پیارے بچوں 5 نمازیں کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ چلیں بھائی اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ بتائیے شعبان شریف کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ اسلامی اعتبار سے شعبان شریف کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ جی رمضان۔ اچھا بتائیں شعبان کا نمبر کون سا ہے اسلامی حساب سے؟ بتائیں۔ گن رہے ہیں 8 8واں ہے؟ سوچ لیں۔ اور رمضان کا مہینہ کون سا ہوا؟ کون سے نمبر پہ ہوا؟ 9واں۔ جی رمضان۔ آپ بتائیں بھائی۔ رمضان۔ نیچے مائک دیں آپ۔ چلیں ان کو بھی دیں، ان کو دیں۔ رمضان۔ نیچے مائک دیں آپ۔ رمضان۔ رمضان۔ شعبان شریف کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ شعبان شریف 8ویں نمبر پہ اور رمضان شریف کون سے نمبر پہ؟ 9ویں نمبر پہ ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ بتائیے نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ یہ تو وہی بتا پائے گا کہ جس نے نماز جنازہ پڑھی ہوگی یا طریقہ سیکھا ہوگا۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 3 بچے کو پتا ہے، 4 کو پتا ہے، آپ بتائیں بھائی، چھوٹے والے سب سے آگے۔ 4 4 سوچ لیں۔ جی 4 ہی ہوتی ہیں؟ جی پچھلی بار 5 کرے تھے، اب 4 کریں، دیکھ لیں۔ 3 تو نہیں ہے؟ نہیں چلیں اوپر مائک دیں بھائی۔ 4 تکبیر ہوتی 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ جی 4 تکبیر ہوتی ہے۔ آگے مائک دیں۔ 4 جی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے حدیث پاک میں کس کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی طرح کہا گیا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے حدیث پاک کے مطابق؟ جی بتائیں گے؟ مریض کی دعا۔ سوچ لیں۔ جی مریض کون ہوتا ہے؟ بیمار۔ ہاں بیمار۔ چلو اوپر مائک دیں۔ مریض کی دعا۔ جی آپ بتائیں۔ مریض کی دعا۔ آگے مائک دیں۔ مریض کی دعا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ
جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو. کیا کرو؟ اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ مائک کون سے ہاتھ سے دینا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ مائک کون سے ہاتھ سے لینا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ رہا. ٹھیک ہے بھائی، اب دھیان رکھنا ہے آپ نے بھی، دونوں ٹیموں نے دھیان رکھنا ہے. بتائیے اب سوال یہ بتائیے، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ بتائیں بھائی. عربی. عربی. جی آپ بتائیں. عربی. آپ بتائیں. عربی. آپ بتائیں. عربی. عربی. سوچ لیں، جی. سوچ لیں. اردو تو نہیں ہے؟ نہیں. عربی ہے یا عربی ہے؟ عربی. چلیں بھائی اوپر مائک دیں. عربی. عربی. جی. عربی. جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ عربی ہے. کون سی زبان ہے؟ عربی. جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا وہ کون سی زبان ہے؟ عربی. عربی زبان ہے. ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہے. اچھا بتائیے کہ سب سے آخر میں فرشتوں میں سے، اچھا یہ تو انسانوں کو تو موت آئے گی، ٹھیک ہے، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، تو آپ نے بتانا ہے کہ سب سے آخر میں کس فرشتے کو موت آئے گی؟ بتائیں. اسرائیل علیہ السلام. سوچ لیں. جی. آپ بتائیں. اسرائیل علیہ السلام. آپ بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. آپ بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سب سے آخر میں، فرشتوں میں بھی سب سے آخر میں موت آئے گی. جواب درست ہے. کس نبی علیہ السلام نے تھوڑے سے پانی میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو وہ بہت سے لوگوں کو کافی ہو گیا؟ ہاں جی. حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم. آپ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کے پیارے نبی اور اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے پانی میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو وہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو گئے. ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، ایک واقعہ میں آپ کو کچھ خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ اپنا پانی کے پیالے میں ڈالا، جو اس میں پانی بہت ہی کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا. اس بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن و جمال کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. چلیں آج آپ کو ایک اچھی بات میں اپنی طرف سے بھی بتاتا ہوں. پہلے تو کچھ باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو میں ایک اچھی بات بتاتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسکرانا. کیا ہے؟ مسکرانا ایک سنت مبارکہ ہے. اب مسکرانا کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا. مسکرانا کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے یہ، ایک ہوتا ہے ہنسنا، کہکا لگانا، یعنی آواز نکال کے ہنسنا. تو مسکرانا کیا ہے؟ جی اس طرح سے تھوڑا سا آپ نے ہنستا وہ چہرہ رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی دیکھے تو وہ بولے اس سے میرے سے زیادہ پریشان تو یہ. آپ اپنے اس انداز سے کسی سے ملیں کہ اس کو لگے کہ بھائی میں جس سے ملا ہوں وہ شخص اچھا انسان ہے، آئندہ ملوں تو ایسا ہو کہ ٹینشن دور ہو جائے میری. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ ہیں ٹینشن میں زیادہ، مگر جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی ہماری خود کی ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں. تو پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، مسکرانا ایک سنت مبارکہ ہے کہ جس کی برکتیں بہت ساری نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مسکرانے والا بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، اس بار جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو بنانا ہے وہ 1500واں ہے. کون سا ہے؟ 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے. اس انداز میں منائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں پر
مبارک سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بنیں، امامہ شریف باندھیں، مسکرائیں، بات کس انداز میں کرنی ہے، یہ سب چیزیں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ الکریم آپ کو معلومات ملے گی اور آپ ان سب پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب، یہ کال پلے کریں۔ میرا نام محمد فضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام ہے ہمارا اسلام اور سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر بتائیں۔ آپ مجھے ایسا شعر بتائیں جس میں لفظ مدینہ آتا ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ مدینہ، کوئی شعر بتائیں بھائی، ٹیم اے ٹیم بی والے۔ چلیں جب تک میں ایک بار پھر آج کے سوال کو دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ کہ نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ کہ فیضان بھائی نے ٹیکسلا سے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ کوئی ایسا شعر بتانا ہے کہ جس میں لفظ کیا آتا ہو؟ مدینہ آتا ہو۔ جی بھائی بتائیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مکہ مکہ سرکار کا مدینہ۔ یہ مدینہ بھی آ گیا اور انہوں نے سنا ہے مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے۔ اور کوئی اور کسی اور کا آتا ہے بھائی، نے سنا ہے؟ مدینے کے در و دیوار سب راستے مہکتے ہیں، مدینے کے در و دیوار سب راستے مہکتے ہیں، ذرا سا عطر لے کر مشک نافہ چھوڑ آئے ہیں۔ آئے ہے مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، ایک کلام ماشاءاللہ انہوں نے شامل، کلام تو نہیں شعر انہوں نے ماشاءاللہ سنایا مدینے سے۔ اب فیضان بھائی ٹیکسلا سے بتائیں کہ کون سا شعر زیادہ صحیح تھا، ٹھیک ہے بھائی؟ تینوں شعر تو سنا دیے، تینوں شعر میں مدینہ تو آ گیا بھائی۔ فیضان میں بتائیں گے کہ ثواب درست ہے کہ نہیں۔ چلیں پیارے بچے اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، یہاں پر ایک جو ہے انہوں نے شعر پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں سے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں کال کی جانب۔ جی تو میرا نام عریبہ ہے، میں شکوپورہ سے بول رہی ہوں۔ آج میں آپ کو مدنی مقطع سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ سیگمنٹ ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ چلیں میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، اور ٹیم اے اور ٹیم بی میں سے کسی ایک ممبر کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا جب باری آئے گی تب، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں کھڑا ہو جانا بھائی۔ چلیں اب ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر دیکھنے کچھ ورڈز بن رہے ہیں، مگر یہاں پر لیٹر کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے لیٹر کو آ کر پورا کرنا ہے۔ اب یہ کیا بن رہا ہے یہ میں تو نہیں بتاؤں گا، آپ نے آ کے یہاں پر پورا کرنا ہے اس کو۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ٹیم اے سے کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں 30 آپ آ جائیں۔ چلیں مائک لے کے مجھے دے دیں۔ جی اب بنائیں، کیا بنائیں گے بھائی؟ انہوں نے کے کے بعد کے کا اضافہ کرنے کا سوچا ہے۔ جی مکہ، مکہ، سوچ لیں یہی بنے گا۔ جی انہوں نے بنایا ہے مکہ اور ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے۔ پیارے بچوں، مکہ شریف وہ شہر ہے کہ جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔ مکہ شریف میں مسلمان حج و عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں، اور ایک اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ مکہ شریف وہ شہر ہے کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ چلیں آپ کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی۔ جی ٹی پھر اسپیس پھر اے پھر آئی۔ کوئی بھی اٹھا لیں سر۔
جی کیا بنایا ہے؟ ट्रेन ٹرین ایسے ہی بنتی ہے؟ जी ایسے نہیں بنتی، ٹرین کا ورڈ ایسا بنتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے چلیں. ٹرین یہ ہے کہ پیارے بچوں جن کے سفر میں ہمیشہ صفائی کا خیال رکھیں، نہ کچھ پھینکیں اور نہ شور کریں، بلکہ ہر جگہ کی صاف صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ صفائی آدھا ایمان ہے. کیا ہے؟ صفائی آدھا ایمان ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہمیشہ ٹرین کے سفر میں ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ صفائی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ صفائی نہ کچھ پھینکیں نہ کچھ جو ہے. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین ٹرین کے سفر میں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے صفائی کا. اس کے علاوہ کوئی چیز پھینکنی نہیں چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے کہ آپ تو سفر کر رہے ہیں مگر کوئی اور بھی تو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ سفر کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا شور آپ کے لیے تو کوئی کھیل کود کا سبب بن رہا ہو مگر دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہو. اور دوسری بات یہ کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ہر جگہ ہی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی والوں کا جواب درست ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی نیچے سے. جی بنائیں. جی पेंसिल کیا بنا؟ पेंसिल پیارے بچوں پینسل اور پین یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا بھی ادب کرنا چاہیے. ان کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم لکھنا سیکھتے ہیں، جن کے ذریعے ہم لکھنا اور پڑھنا وغیرہ سیکھتے ہیں. تو پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین ان چیزوں کا بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے. ماشاءاللہ انہوں نے پینسل بنایا اور جواب ان کا درست ہے. آ جائیں میری ٹیم بی سے. کون آئے گا؟ آ جائیں. جی انہوں نے این لگایا، پھر ٹی لگایا، وہ اے لگایا اور ٹی لگایا. جنت. کیا بنا؟ جنت. پیارے بچوں جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جسے اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا ہے؟ ایمان والوں کے لیے بنایا گیا. اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ٹیم اے کا وہ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے. کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین سیگمنٹ تھا ہمارا جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. میرا نام عصیہ فاطمہ ہے، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے رمضان بھائی میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھ جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور آپ نے نعت شریف سنائی. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کعبہ شریف یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بار بار حاصل نصیب فرمائے. مدنی شیخ ناظرین پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. سیگمنٹ ہے حساب کتاب. ہوگا کچھ یوں سیگمنٹ کے ایک بچہ آئے گا ٹیم اے سے پہلے اور ٹیم بی سے بھی آئے گا. ٹھیک ہے پہلے ٹیم اے سے آئے گا. اس نے کوئی یہاں پر جیسے کوئی کچھ ایکویژن دی گئی ہیں یعنی پلس یا مائنس کے سوال دیے گئے ہیں اور ملٹی پلائی کا بھی ایک سوال ہے. تو یہ تین قسم کے سوالات دیے گئے ہیں، اس کو سولو کرنا ہے یعنی کہ اس کا آنسر ڈھونڈنا ہے. ہمارے پاس جو نیچے باکس میں مختلف آپشنز اس کے لیے موجود ہیں، اس میں سے کوئی ایک اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ اس نے ڈھونڈنا ہے اور اس کو لگا دینا ہے. پھر وہ بچہ اپنی جگہ پر چلے آئے گا. اگر جواب درست ہوگا تو دوسرا بچہ آئے گا اور وہ جو ہے کوئی اس نمبر یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ
12 بنتا ہے، تو 12 سے اس نے کوئی اسلامی نسبت کو ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کو اس کی جگہ پر لگا دینا ہے. جیسے 12 سے بنتا ہے 12 ربیع الاول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت کی تاریخ، یعنی جشن ولادت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول. تو ایسے بنانا کہ ٹیم اے سے کون آئے گا بھائی؟ چلیں آ جائے بھائی. نیکسٹ جی 20 مائنس 10 مائنس 8. ٹوینٹی مائنس 10 مائنس 8. پوائنٹ حساب کتاب سیگمنٹ کا نام ہے اور یہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. 05 04 70 70 نہیں ہے اس میں تو نہیں ہے جی. چلیں پیارے بچے اور کرشمندیشہ کے ناظرین، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ابھی ان سے ایسے ہی پوچھ لیتے ہیں. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے پیچھے مس ہو گیا ہوگا. چلیں کوئی بات نہیں. یہ رہے کیا ہے 2 کیا ہے 2. 20 میں سے 10 کو مائنس کر دیں تو کیا بنتا ہے؟ 10 10 میں سے 8 کو مائنس کر دیں تو 2 بنتا ہے. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے کے ان ممبر کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب کون آئے گا بھائی؟ 2 سے اسلامی نسبت لگانی ہے. آ جائیں بھائی. اللہ پر نہیں ڈھونڈے بھائی، ڈھونڈنے میں مصروف ہیں. اب انہوں نے تو پہلی چیٹ اٹھائی وہی تھا بھائی. جی نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں. اللہ اکبر. نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ 14. کتنی ہیں؟ 14. کیا کریں اب؟ پہلا ہی سوال کا جواب تھا، اختلاف ہو گیا، کیا کریں؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. عربی حروف مفردہ، شہداء احد، بدر میں فرشتے، 12 اسلامی مہینے، جمعہ کے فرض. اصل یہ لگانا تھا، آپ نے لگا دیا نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں. آپ نے 2 لگایا جبکہ غلط ہے، کیونکہ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں ہیں 14 یعنی 14 ہیں، اور نماز جمعہ کے جو فرائض ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. آپ سے ہو گئی ہے غلطی، کوئی بات نہیں. ٹیم اے کو اس بار اس سیگمنٹ میں ½ پوائنٹ ملے گا. اپنی جگہ پر جائیں. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ آ جائیں جی. نماز جمعہ کے فرض 2 ہیں، میں اس کو کریکشن کر دیتا ہوں. چلے بھائی چلیں بنائیں بھائی. کیا بنائیں گے؟ لگائیں یہاں پر. جی انہوں نے 7 کو ملٹیپلائی کرنا تھا 10 سے، انہوں نے یہ کر لیا ہے. کیا بنا بھائی آنسر بتائیں؟ 70. کیا بنا؟ 70 آنسر بنا ان کا. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر جائیں گے. اب کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. اچھا آپ اس سیگمنٹ میں نہیں آئے تھے نا، آپ تو آ گئے تھے. جی مشہور اسماء حسنہ، 12 اسلامی مہینے، بدر میں فرشتے، شہداء احد، اصحاب صفہ. جی شہداء احد کتنے ہیں؟ 70 شہداء احد تھے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب کون آئے گا بھائی؟ آپ آئیں. 35 + 35
آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. ایک منٹ بتا دیں کیا لگا آنسر. 70 انہوں نے آنسر لگایا, ان کا جواب بھی درست ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے. جی اب کون آئے گا بھائی, آ جائیں. اللہ اکبر. مختلف آپشن ان کے سامنے ہیں. یہ آپشنز کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک تو اس کا آنسر بن جائے گا. 70. جی اصحاب صفہ. اصحاب صفہ. پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین, مسجد نبوی شریف جو کہ کہاں پر ہے, مدینہ منورہ میں. مسجد نبوی شریف کے کنارے پر اونچی جگہ بنی ہوئی تھی جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی. وہاں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رہتے تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا. وہ اسی پر سوتے تھے, بیٹھتے تھے, اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں, اور ان کی تعداد 70 یعنی 70 ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا بھائی, آ جائیں. اب آپ نے آنا ہے اسلامی نسبت پر, ٹھیک ہے بھائی, چلیں. جی 19 + 10 کیا بنا آنسر. 29 یعنی 29. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آ جائیں بھائی. جی عربی حروف حرف مفردات. صحیح بولیں, واپسی بولیں. عربی حروف مفردات. عربی حروف مفردات. مفردات یعنی کہ حروف تہجی جو عربی کے ہیں وہ کتنے ہیں, 29. عربی حروف مفردات عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں, 29 ہیں, 29 ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. چلیں 29 حروف مفردات یاد ہیں کسی کو؟ قرآن پاک مدنی قاعدے میں پہلے پیج پہ پڑھے ہیں, یاد ہیں؟ الف. چلیں بھائی یہ سنا دیں گے. سنائیں بھائی, کچھ آپ سنائیں کچھ برابر والے کو دیں بھائی, دونوں سنا دیں مل کے. الف با تا ثا جیم دال ذا. جیم ہا خا دال ذال ذا. ذا بھی ہوتا ہے, ذا. دال ذال. چلیں برابر میں رہیں, 2 غلطیاں ہو گئی. ذا سین شین. دال ذال, ذا. اس سے پہلے کیا آئے گا, دال ذال. را. ذا سین شین. شروع سے سنائے, واپسی شروع سے, الف سے سنائے. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را. دال ذال ذال. را. اچھا جیم ہا آگے. خا دال ذال را. دال ذال را. ذا سین شین صاد داد طا ظا فا عین عین غین فا قاف کاف. کاف لام میم نون واو حمزہ یا. ماشاء اللہ سنا دیا. لام میم نون واو حمزہ ہا. حمزہ یا. ماشاء اللہ انہوں نے. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, جس طرح سے اس کو کھینچ کے پڑھنا چاہیے, یہاں پر تو ہم نے ایسے ہی سنے ہیں, مگر اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تو آپ نے مدنی قاعدے پہ پڑھا ہے ماشاء اللہ. کئی بچوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا, کئی بچے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ اور کریم. اس کے علاوہ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہاں پر جیسے میں چلیں ایک بات اچھی بات ہے پوچھ لیتے ہیں کہ حفظ میں کون کون ہے, حفظ کریں بچے ماشاءاللہ. 4 بچے 5 6 بچے یہاں پر حفظ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کو حافظ قرآن بنائے اور عامل قرآن بنائے اور عالم قرآن بھی بنائے ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین بڑھتے ہیں کالز کی جانب. جی کال پلے کریں. میرا نام ایشا طیہ ہے, میں نوے والی سے کر رہی ہوں. میں آج آپ کو حدیث شریف سناؤں گی. جنت کے ہاتھ واضح ہے, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا مدین چینل.
ماشاءاللہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا، پودا لگانا ہے درخت بنانا. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ کال. عبد الحادی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا ٹیم اے اور ٹیم بی سے یہ سوال ہے کہ ایسا کلام سنائیں جس میں چمک آتا ہو. ایسا شعر سنانا ہے جس میں آتا ہو چمک. جی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ماشاءاللہ انہوں نے سنایا. ماشاءاللہ ٹیم بی کے ایک ممبر نے سنایا اور ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد فیضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. ماشاءاللہ فیضان بھائی نے ٹیکسلا سے کال کی، بتا دیا کہ ٹیم اے ٹیم بی والوں کا، اور میرا بھی جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. چلیں پیارے بچوں اور کرسمس مدیشے کے ناظرین، دو دعائیں ہم اس میں سنتے ہیں، ایک ٹیم اے سے اور ایک ٹیم بی سے. چلیں ٹیم اے نے سنانی ہے کتے کے بھونکتے وقت کی دعا. آتی ہے بھائی؟ دیکھ لیں آتی ہے. چلیں آتی ہے بھائی. ٹیم بی نے سنانی ہے بارش کے وقت کی دعا. آج کل کئی جگہوں پہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو بارش کے وقت کی دعا بھی سنانی ہے اور کتے کے بھونکتے وقت کی دعا بھی سنانی ہے. جی دونوں ٹیموں سے یہ دونوں ٹیمیں کوئی بھی سنا سکتی ہیں. جی بتائیں. ایک کام کریں آپ بتائیں. چلیں ان سے شروع کرتے ہیں. کتے کے بھونکتے وقت کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سوچ رہے ہیں یہی ہے؟ جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بتائیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بھی بتائیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بھی سنا دیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بھی سنائیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتے کے بھونکتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. ٹیم بی بارش کے وقت کی دعا سنانی ہے. جی. اللہم سقیا نافعا. ماشاءاللہ. اللہم سقیا نافعا. اللہم سقیا نافعا. اللہم سقین سفیان نافیہ. جی. اللہم سفیان سقین. سکین ناسا. اب واپسی سنائیں. اللہم اللہم سقین سکین نافعا. نافیہ. چلیں میں انشاءاللہ اور کلمہ یاد کرواؤں گا. چلیں. اللہم سقیا نافعا. سقین. سقیا نافعا. جی. سقین ہے، قوف ہے، کیا ہے؟ سقیا. جی. واپسی سنا دیں ایک بار. اللہم سقیا نافعا. ماشاءاللہ. جی. اللہم سقیا نافعا. اللہم اللہم سقین نافعا. اللہم سقین نافعا. اللہم سقین نافعا. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے دعا سنائی. اب ٹیم اے آپ سے کچھ سوال یہ ہے، بتائیے کہ کسی اور کو کوئی اور دعا یاد ہے؟ کسی اور کو کوئی اور دعا یاد ہے؟ چلیں کوئی اور دعا سنانا چاہیں. جیسے بہت ساری دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے وقت کی، گھر میں داخل ہوتے وقت کی، مسجد میں نکلتے وقت کی، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی، بیت الخلاء جاتے وقت کی، بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی. اس طرح کی بہت ساری دعائیں. جی سنائیں بھائی. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاءاللہ. جی.
کھانا کھانے کی بات کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. وجعلنا من المسلمین. من لیے وجعلنا مسلمین. وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ. زبان کی لکھنا دور کرنے کی دعا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ بھی سنا دیں بھائی، کوئی ایک آدھ دیکھ لیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. جی ماشاء اللہ. یہاں پر ٹیم اے والوں نے پرجوش انداز میں مقابلے میں حصہ لیا. بڑھیں گے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ، ایک آدھ سنیں گے. بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانے پہلے. جی الحمدللہ تعالیٰ میں کان سے بول رہا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. خدمت ہمارا ملتا ہے. دعوت اسلامی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد شبان احمد ہے. میں ضلع شہر فتح پور کے بعد میں آپ کو شعر سناؤں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. ماشاء دعوت اللہ. اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آج کا سوال یہ تھا، بتائیے کہ آج کا سوال یہ تھا کہ کیا تھا؟ رکوع سے اٹھتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت ہاں نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے، اور جواب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے یہاں پر؟ چلیں مل کر بتا دیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ رکوع سے اٹھتے وقت پڑھنا چاہیے. پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین جنہوں نے کالز کی ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور جنہوں نے جواب دیا اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کا عادی بنائے، نماز پنجگانہ کا عادی بنائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا